مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی، جو کہ آپ کے لیے لایا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ساتھ آئے دن پیر الزام، علماء اکرام، ائمہ اکرام اور ساتھ ساتھ بہترین خوش خلوص خواہ حضرات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان انتہائی معتبر ثنا خواہ جید عالم دین اس وقت تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراتا چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد قادری صاحب۔ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور میرے دائیں جانب ملک پاکستان کا ایک بڑا نام، انتہائی معتبر ثنا خواہ محترم جناب محمد فرید احمد خورشیدی بھائی، آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ماشاءاللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان مبارک کے اتنے پرمسرت موقع میں ہم لوگ شامل ہیں، اور یہ مہینہ آتا ہے اور چٹکیوں میں چلا جاتا ہے، گنتیوں میں بڑی مشکلوں سے آتا ہے اور چٹکیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کے لیے ماشاءاللہ ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ہمارے مہمان حافظ قرآن، عالم دین، انتہائی معتبر شخصیت جو اندرون سندھ نواب شاہ سے ہمارے پاس یہاں پر تشریف لائے، اور میں حضرت کا بڑا مشکور ہوں، محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد قادری صاحب کی جانب، اور سنتے ہیں ان سے خوبصورت سی قرأت بارگاہ رسالت خداوندی میں کہ یہ ایک خوبصورت سی قرأت فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ محترم جناب علامہ مولانا محمد ظہیر احمد قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت صاحب نے بہترین کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اسی ایوان کے اپنے بہترین ثنا خواہ کی جانب، محترم جناب فرید احمد خورشیدی بھائی کی جانب جاتے ہیں، اور ان سے سنتے ہیں کہ آج وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا کیا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین سماعت فرمائیے گا، چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں اور شیئر کرتے جائیں، تاکہ لوگوں کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کا مشن ہمارا بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں احسان عظیم ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں اپنا وقت گزار رہے ہیں الحمدللہ، اور رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے پیارے محبوب کی امتیوں پر ہیں، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ایک بار پھر سے رمضان شریف میسر آیا،
اور ہم اس کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں فرید احمد خورشیدی سلام پیش کرتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری۔ میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری میں جب سے ہوا تیرا سنتا ہے خدا میری۔ ایک راز بتا دوں میں اپنے طبیبوں کو، تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری تم نعت نبی چھیڑو بس یہ ہے دوا میری۔ بس اتنی تمنا ہے منزل مدینہ ہو، بس اتنی تمنا ہے منزل مدینہ ہو۔ میں پہنچوں جب مدینے میں آ جائے قضا میری میں پہنچوں مدینے میں آ جائے قضا میری ہو جاتی ہے اب تو ہر مقبول دعا میری۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ فرید بھائی، آپ نے تو بہت زبردست مدینے کی یاد تازہ کر دی اور بیمار مدینہ کے لیے دوا بھی ماشاءاللہ مدینہ شریف سے عطا فرما دی۔ ہم سبھی سرکار کے عشق کے بیمار ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اسی بیماری میں زندہ رکھے، ذہن نصیب مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، آئیے اب ہم چلتے ہیں انتہائی معتبر حافظ قرآن، عالم دین اور ہمارے اندر سندھ کے مہمان محترم جناب حضرت علامہ مولانا ظہیر احمد قاضی صاحب، حضرت سے میں چند سوالات کروں گا کہ ہم رمضان کے پرمسرت موقع میں الحمدللہ چل رہے ہیں، اتنی نعمتوں برکتوں اور مغفرت کی ساعتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں اور اس میں بڑی راتیں بھی آتی ہیں، کچھ خاص ایام بھی آتے ہیں۔ حضرت میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا مختصر سے لمحات میں کہ رمضان کس عمر سے روزہ فرض ہے ہم پہ اور رمضان کی کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے روشنی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ فطرے کے حوالے سے بھی کلیئر کرتے چلیں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ پرابلم میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہے تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس سونا نہیں ہے، ہمارے پاس جائیداد ہے، تو اس کا چھوٹا سا اس مسئلے کو حل فرمائیے گا۔ جو بھی رمضان کے حوالے سے مختصر سے معاملات ہیں تو اس پر روشنی ڈالیں تاکہ اس کی روشنی دنیا بھر میں لوگوں تک پہنچے اور لوگ سمجھ سکیں کہ آخر رمضان ہے کیا۔
آئیے اب ہم چلتے ہیں محترم جناب ظہیر احمد قاضی صاحب کی جانب اور سنتے ہیں خوبصورت سا بیان۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ آج ہمیں الفجر نعت اکیڈمی زیر اہتمام ہمارے عمران قادری صاحب قبلہ محترم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور حالات حاضرہ کے اندر ماہ سیام ہمارے درمیان رواں دواں ہے۔ اسی کے پس منظر کچھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر سے روشنی ڈالنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ بارگاہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے اول میں قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کے آخری الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے کلام کے لیے اور عرض کی کہ اے مولا کریم، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں تیرے اتنا قریب ہوں، کیا میرے بعد تیرے اتنا قریب کوئی ہو سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ اے موسیٰ، ایک نبی آئے گا آخر الزمان، وہ میرا محبوب ہوگا، اس میرے محبوب کی امت ہوگی، اسے میں ایک رمضان کا مہینہ عطا فرماؤں گا۔ میرے محبوب کا امتی اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر افطاری کے وقت بیٹھ کر افطاری کے لیے انتظار کرے گا۔ اے موسیٰ، آج تیرے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، اس وقت میرے محبوب کے امتی کے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہ ہوگا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب کتنا قریب افطاری کے وقت ہمارے ہوتا ہے۔ ہم ہر چیز اس رب سے مانگ سکتے ہیں۔ آج دنیا کے دروازوں پر جا کر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور ذلیل و رسوا بھی ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم اس بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اس کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو جھکائیں، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی عزتوں کے تاج ہمارے سروں پر سجیں گے۔ تو اسی ماہ سیام کو سمیٹتے ہوئے ہمارے درمیان اب عشرہ مغفرت اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، عشرہ جہنم سے آزادی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے 20 رمضان المبارک کے روزے گزار دیے اور عنقریب 10 روزے بچے ہیں، تو ہر مسلمان اس کوشش میں مصروف ہے کہ کسی طرح اپنے رب کے ہاں بخشش کا پروانہ پالو۔ تو یہ ساعتیں افطاری کے وقت ہمارے کو میسر ہوتی ہیں کہ ہم بارگاہ رب العزت کے ہم اپنی بخشش کو مانگ لیں، ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے۔ قدم قدم پر ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بزرگان دین ایک دولت اپنے رب کی بارگاہ سے پاتے ہیں، اپنے اوپر کپڑا ڈال کر مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کر کے وہ اللہ کا خوف حاصل کرتے ہیں۔ یہ دولت انہیں میسر ہوتی ہے کہ پھر وہ جہاں بھی ہوں
جہاں بھی وہ تشریف فرما ہوں انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے جب رمضان کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت یہ خوف کی دولت تمام مسلمانوں پر چھڑک دیتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے لیے دروازہ مقفل ہے، ہم کمرے کے اندر بند ہیں، کوئی موجود نہیں، ہمارے سامنے ٹھنڈے مشروبات بھی موجود ہیں، کھانا بھی موجود ہے، لیکن ہم کھاتے نہیں، مشروبات کو پیتے نہیں، اس وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں ہمیں یہ اتقا کی دولت ہمارا رب عطا فرما دے۔ کاش کہ ہم وہ بن جائیں کہ رمضان کریم کے جانے کے بعد یہ دولت ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ علماء اکرام اس کی نسبت دیتے ہیں ماہ سیام کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جس طرح 12 بیٹے تھے، اسی طرح 12 مہینوں میں جس طرح 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے بہترین خوبصورت اور حضرت یعقوب کو پیارے تھے، اسی طرح 12 مہینوں کے اندر ماہ سیام کا یہ مہینہ خدا کو سب سے پیارا ہے۔ تو اسی طرح نسبت دیتے ہوئے کہ جس طرح 11 بیٹوں کی جو بھی قطائیاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کے صدقے سب کو معاف کر دیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ماہ سیام کے صدقے سب کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ مہینہ جس کی زندگی میں آ جائے اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور عشرہ مغفرت ہمارے درمیان سے اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور عشرہ جہنم سے آزادی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تاک راتوں کا سلسلہ ہوگا، 21، 23، 25، 27، یہ وہ تاک راتیں ہیں۔ اگر ہم ماہ سیام کے پہلے دنوں میں عبادت کر کے رحمت نہیں پا سکے، دوسرے 10 دن میں ہم عبادت کر کے مغفرت نہیں پا سکے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام کی تاک راتوں کو پاؤ۔ اس کی تاک راتوں کے اندر ایسی گھڑی آ جاتی ہے کہ اس گھڑی کے صدقے تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف تو فرماتا ہے لیکن نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہم اندازہ کریں ان تاک راتوں کی طرف ہم گامزن ہیں، عنقریب ہم تاک راتوں میں داخل ہوں گے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ حکم ہوا کہ زکوٰۃ پر بھی لب کشائی کروں۔ ہم مسلمانوں کا یہ بحیثیت ماہ سیام کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا نصاب ہمارے سامنے ہے، 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، تو ان دونوں میں سے جس کی رقم کم ہے اس کے مطابق کسی کے پاس کیش ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے ایمان والے مسلمان بھائی ماہ سیام کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہ ادا کر کے اپنے مال کو ناپاک ہی رکھتے ہیں، پاک نہیں کر پاتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ سیام کے اندر جہاں زکوٰۃ ادا کریں وہیں ہم صدقہ فطر بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر بھی ہر شخص پر واجب ہے، جس طرح ہمیں عید الفطر کا جو صبح کا ہم چاند دیکھیں گے، عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد اور طلوع عید الفطر سے پہلے پہلے جو بچہ دنیا میں آ گیا اس کا بھی صدقہ فطر ہوگا۔ جو طلوع عید الفطر کے بعد سورج نکلنے کے بعد پیدا ہوگا اس کا صدقہ فطر نہیں، جو سورج نکلنے سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے بچہ بھی پیدا ہو تو اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ذلت و رسوائیوں میں مبتلا ہیں، ہمارے پاس وہ مہینہ ہے جو رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہر ساعت اتنی بہترین اور اتنی اعلیٰ ہے کہ اس ساعت میں ہماری مانگی ہوئی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ ہم اپنی ساعتوں کو ضائع نہ کریں۔ آج دیکھیں ہماری نگاہیں باہر نکل کر بھٹکتی ہیں، ہمارا دماغ بھٹکتا ہے، ہم کیوں نہیں اس طرف پلٹتے کہ جہاں پر ہمیں رب کا کرم میسر ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساعتوں کو غنیمت جانیں اور قیمتی جانتے ہوئے ماہ سیام کا ادب کریں۔ اور اسی طرح ماہ سیام کے اندر ہم تراویحوں کے لیے نکلتے ہیں اپنی جگہ پر، ہم روڈ پر ہوٹلوں پر یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کوئی نماز کی پرواہ نہیں،
کوئی روزے کی پرواہ نہیں اور کوئی ماہ سیام کی پرواہ نہیں کہ اللہ کا بابرکت اور پیارا مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے، جس کی ہر ساعت اتنی قیمتی ہے کہ ہم جان جاتے تو حضور نے فرمایا تم یہ تمنا کرتے کہ ساری زندگی رمضان ہوتا۔ تو نوجوان اپنی زندگی کو کہاں لے جا کر کھڑے ہیں؟ ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، مارکیٹیں بھری ہوئی ہیں، اور اب تو یہ دیکھنے کو آیا کہ آخری 10 دن تو عید کی تیاری کی جائے گی۔ کیا عید ہوگی؟ ہمیں تو اپنی سانس کا پتہ نہیں کہ کل کا سورج دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں۔ نوجوانوں، پلٹ آؤ اس رب کی طرف جو فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کر دیا ہے؟ تو پلٹ آ، تیرے زمین سے لے کر آسمانوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک بھی گناہ ہوں گے تو میں رب تو اتنا کریم ہوں، تیرے ایک آنسو سے سب معاف فرما دوں گا۔ تو نوجوانوں، اپنے گھروں کے اندر اپنی نوجوان اولاد کو یہ سبق دو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کی ساعتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے لیے اپنے رب سے بخشش کا پروانہ جاری کروا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس غنیمت سے مالا مال فرمائے۔ میں آخر میں مشکور و ممنون ہوں اپنے عمران قادری بھائی کا کہ انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ماہ سیام پر لب کشائی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علامہ ظہیر احمد قاضی صاحب، آپ نے مختصر سے وقت میں اتنی جامع گفتگو فرمائی کہ الحمدللہ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت کی باتوں کو نوٹس میں لیتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں تاکہ جنت ہمارا آخری مقام بن سکے۔ ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایپیسوڈ ہمارے جاری و ساری ہیں اور آئے دن ہم کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوں گے اور مسائل پیش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں اور نئے مہمانوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا